جی انور اقبال صاحب بتائیے گا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ٹائم فریم جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہے کہ جنگ بندی کب تک رہے گی. اس کے نیگیٹو اور پازیٹو دونوں پوائنٹس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں کہ ایران کا وفد جو ہے وہ آئے اور مذاکرات کی ٹیبل پر آ کے بات چیت کا جو مرحلہ ہے اس کو آگے بڑھائے، اس کے معاملات جو ہیں وہ کیا دکھائی دیتے ہیں آپ کو آنے والے وقتوں کے اندر؟ دیکھیے، پہلے تو میں آپ کو ایک نیوز دے دوں کہ ہوا یہ کہ ابھی وائٹ ہاؤس میں اجلاس ہوا، اس کو صدر ٹرمپ اس کو چیئر کر رہے تھے، اور اس میں وائس پریزیڈنٹ بھی شریک تھے، سیکرٹری آف ڈیفینس بھی شریک تھے، اور جیریڈ کشنر بھی تھے، اسٹیو وٹکاف بھی تھے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا. اچھا، اس دوران یعنی صبح سے آج اس وقت تک میری اطلاع کے مطابق جو آپ کے لیے نیوز ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں کہ ہماری جو اعلیٰ ترین قیادت کا امریکہ کی اعلیٰ ترین قیادت سے مسلسل رابطہ رہا اور کئی دفعہ گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو کے بعد یہ اعلان ہوا کہ یہ جو ہے سیز فائر ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. تو اس میں کریڈٹ جو ہے سارا پاکستان کو جاتا ہے، پاکستان کی کوششوں سے یہ ہوا ہے. اچھا، اب اس میں آپ کی بات درست ہے کہ فریم ورک نہیں دیا گیا، کچھ ٹائم لائن نہیں دیا گیا، اس لیے کہ یہ جو سیز فائر ہے وہ ایک خاص مقصد کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سیز فائر کے نتیجے میں اب بات چیت ہوگی، اور جو ٹائم لائن اور فریم ورک وغیرہ سارا بات چیت میں طے ہوگا. یہ جو ہے سیز فائر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ دونوں وفود اسلام آباد میں جمع ہو سکے اور بات چیت آگے بڑھا سکیں. اور پھر جب بات چیت میں ہی پھر یہ یعنی یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ میڈیٹر کے ذریعہ فریم ورک بھی اور ٹائم لائن بھی بنا لیں، وہ تو آپ ہی دونوں مل کے بیٹھ کے بنائیں گے نا. میڈیٹر تو آپ کو ٹائم لائن بنا کے نہیں دے سکتا، نہ فریم ورک بنا کے دے سکتا کہ فریم ورک کا مطلب وہ کہ کن کن چیزوں پہ آپ بات کریں گے، وہ نہیں کر سکتا پاکستان. اور پاکستان یہ بھی نہیں کر سکتا آپ بتائیں کہ آپ اتنے عرصے میں یہ جھگڑے طے کر لیں گے، وہ بھی انہوں نے طے کرنا ہے. تو وہ تو یہ تو ابھی صرف یہ ہے کہ بات چیت جاری کرنے کے لیے مزید وقت دیا گیا ہے. لیکن انور اقبال صاحب، واضح طور پر کوئی پوائنٹ آپ کو ایسا دکھتا ہے جس میں جو ہے وہ ابھی بھی مزید ڈیڈ لاک برقرار رہ سکتا ہے؟ کیونکہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ آبنائے ہرمز کے اوپر ڈیڈ لاک ہے، پھر کہا جا رہا ہے کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے ہم یورینیم افسودگی کے معاملے کے اوپر ڈیڈ لاک برقرار رکھیں گے، پھر کہا جا رہا تھا کہ امریکہ جو ہے یہ یورینیم سارا جو ہے وہ لے کر آئے گا، امریکی ماہرین جائیں گے اور سارا یورینیم جو ہے وہ امریکہ منتقل کر دیا جائے گا. اس پر بھی ایران نے جو ہے واضح طور پر کہا ہے کہ اس کے اوپر تو بات ہو ہی نہیں سکتی. تو آپ کو لگتا ہے کوئی تیسرا راستہ یا کوئی تیسرا ملک اس معاملے کے اندر جو ہے وہ معاونت فراہم کر سکتا ہے کہ جی چلیں ٹھیک ہے، آپ اٹھا کے امریکہ نہ لے کے جائیں، آپ ہمارے ملک پہ رکھ دیں، جیسا کہ روس نے پہلے بھی جو ہے وہ آفر کیا ہے اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے وہ بھی ایرانیوں کو نہیں قبول ہوگا، لیکن یہ سارے ایشو پہ ڈیڈ لاک نہیں، سارے ایشوز پہ اختلافات ہیں، اور انہی اختلافات کو طے کیا جائے گا بات چیت کے ذریعہ. ایران اتنی آسانی سے اس بات کو نہیں مانے گا کہ وہ یورینیم اٹھا کے کسی اور ملک میں لے جایا جائے. اس پہ جو پابندیاں تھیں جیسے پہلے سے تھی وہی پابندیاں دوبارہ آئیں گی، اور اس کی جو افزودگی کی جو لمٹ ہے یا وہ کم کی جائے گی کہ آپ اس حد تک افزودگی کر سکتے ہیں، جس کے یعنی وہ اس میں لمٹ اس طرح طے کی جاتی ہے کہ آپ کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی حد تک پہنچنے کے لیے کتنا وقت چاہیے، اور اس کے بعد اگر آپ اس 6 مہینے تک پہنچ جاتے ہیں کہ 6 مہینے میں آپ بنا سکتے ہیں، تو پھر آپ کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ نیوکلیئر بم بنانے کی، نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی اہلیت رکھتے ہیں. اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کو وہ جو مدت زیادہ سے زیادہ ہو. تو ان چیزوں پہ گفتگو ہوگی. ایران پہلے بھی بات کیا تھا جو اوباما والی ڈیل تھی اس میں کہ ہم اس کو گھٹا کے اس حد تک لے جائیں گے نیچے اور افزودگی جو ہے روک دیں گے. تو اس طرح کا کوئی بیچ کا راستہ نکالا جائے گا. ایران اس بات کو نہیں مانے گا کہ اپنا یورینیم کسی کے حوالے کر دے. امریکہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے، امریکہ بھی بیچ کا راستہ چاہے گا. اور آبنائے ہرمز پہ بھی دونوں اٹھا لیں گے، اس میں بھی تو یہ وہ خود دونوں کی طرف سے پابندی ختم ہو جانا ایک بیچ کا مسئلہ ہوگا. صدر لبنان میں اگر امن ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایک بیچ کا مسئلہ ہوگا. اس میں صدر ٹرمپ بھی آرام سے کریڈٹ لے سکتے کہ میں نے وہ جنگ رکوائی. تو انور اقبال یہ ذرا جی بولیے سر. تو اس کو اس طرح سے دیکھیں، ذرا اس اینگل سے دیکھیں.
تو انور اقبال صاحب، جیسے کہ اوباما دور میں معاہدہ ہوا تھا اور کچھ عالمی اٹامک انرجی کے واضح طور پر نمائندے جو ہے وہ ایران میں موجود رہتے تھے جو اس چیز کو مانیٹر کرتے تھے، کیا اسی نوعیت کی کوئی چیز ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ ٹرمپ تو یہ کہہ چکے ہیں واضح طور پر کہ میں معاہدہ کروں گا تو اوباما سے بہتر کروں گا. تو بہتر تو دیکھیں، بہتر تو کہنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. وہ تو آپ جیسا چاہیں کہہ دیں. مسئلہ ہے کہ اس میں اگر ساری شرائط ایسی ہو جاتی ہیں جس سے ایران کے انریچمنٹ کی یا افزودگی کی نگرانی ہو سکے، تو اس میں کہ کس کی ڈگری کس بہتر ہے، کہ یعنی کس سے زیادہ پابندی لگائی، کس سے کم پابندی لگائی. اوباما والے میں زیادہ پابندی تھی کہ اس میں ہے، یہ تو ڈسپیوٹڈ ہے نا. آپ جب تک صدر ٹرمپ ہیں وہ یہی کہتے رہیں گے کہ ہمارا بہتر تھا، جب اگلی حکومت آئے گی تو کہے گی، ڈیموکریٹس آئے گی تو کہے گی اوباما والا بہتر تھا. یہ تو اس طرح کے جھگڑے تو چلتے رہیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں اوباما والا جو تھا ارینجمنٹ تھا بہت اچھا تھا، اور اگر اس پہ واپس پہنچ جاتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھا ہوگا.